ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء، امام الرسل، ہادی الرسل، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تمام اہل بیت، بزرگان دین پر، ائمہ دین پر نازل ہوں۔ اللہ تمام اہل توحید اللہ کے پاس جو پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی آرامگاہوں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ احباب گرامی، گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں آپ نے نکاح کے حوالے سے کئی احکام و مسائل سنے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ان سے فائدہ بھی ہوا، جنہوں نے کان لگا کر توجہ سے سمجھنے کی کوشش کی، یقیناً انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ نکاح جو ہے ایک سماجی معاہدہ ہی نہیں ہے، دو جانوں، دو فریقین کے درمیان یہ ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ہم نے نکاح کے متعلقہ جتنے بھی احکام و مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہوئے ہیں، یقیناً ہم ان سے بہت ہی غافل ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود بھی بے رحمی کا شکار ہے۔ ایسی خرافات، ایسی بدعات، ایسی مروجہ چیزیں ہم نے اس عبادت جیسے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم عمل ہے جس سے انسانیت کی ہی بقا ہے۔ انسانیت کی بقا جو ہے نکاح شادی کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نکاح تمہارے نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری اہلی زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح جو ہے پڑھاتے ہوئے ابتدا میں اہل علم علماء حضرات خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں، جن کے اندر بار بار ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ تو یقین جانیے یہ تقوی جو ہے نکاح کی کامیابی کی علامت ہی تقوی ہے۔ اہم ترین یہ بات ہے، جب تقوی دونوں فریقین کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو دونوں ہی ایک دوسرے پر ظلم سے، زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہر وہ عمل کریں گے جس عمل سے اللہ کی رضا مقصد ہو، اور ہر اس عمل سے بچیں گے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو یہ طلاقیں ہوتی ہی اس وقت ہیں جب ہمارے دلوں سے تقوی نکل چکا ہوتا ہے۔ جب خوف اللہ کا نکل جائے تو پھر طلاقوں کی ریشو بڑھتی ہے، معاملات بگڑتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر گفتگو کے اندر آپ سنیں گے طلاق، اس کی حرام صورتیں اور اس کی جائز صورتیں۔ طلاق کا مروجہ جو طریقہ کار چل رہا ہے، جو ہمارے ہاں معروف ہے، کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے یا کہ غلط ہے؟ اس حوالے سے چند باتیں آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طلاق اصل میں ایسا ایک عمل ہے
جس کے ساتھ صرف ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے یا وہ پڑتی ہے جب وہ اس عمل کے اندر خدا نخواستہ علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، دو فیملیاں، دو خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ باقی لوگ جو امن و سلامتی کی زندگی جو گزار رہے ہیں، یقین اللہ انہیں اور خوشیاں عطا فرمائے اور امن و سلامتی عطا فرمائے۔ وہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے مذہب کا، ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے، کوشش ہی نہیں کرتے، نہ ہی سمجھنے کی ضرورت فیل کرتے ہیں۔ تو لہذا جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا جو اس عمل میں اس وقت بھی گزر رہے ہیں خدا نخواستہ، ان کے حوالے سے یہ گفتگو بڑی اہم گفتگو ہے۔ طلاق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں بڑے ہی خوبصورت بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ علیحدگی ہو دو میاں بیوی کے درمیان، کبھی بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے، بلکہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال کاموں میں اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ فعل ہے وہ ہے طلاق۔ دو خاندانوں میں تفریق، دو خاندانوں میں جدائی، علیحدگی کا ہونا، اللہ نے اس کی اجازت تو دی ہے، قرآن و سنت میں سارا مواد موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی بتلایا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایشو رہ ہی نہ جائے، ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے، اب علیحدگی ہی ہوگی، اس کا بھی راہ عمل قرآن و سنت میں موجود ہے، بلکہ اس عمل کو اللہ نے اپنی حد قرار دیا ہے۔ اللہ سے ڈر کر اس حد سے تجاوز نہ کرنا، جس طریقے سے میں اللہ تمہیں بتلا رہا ہوں اسی طریقے سے جدا ہونا ہے۔ ملنے کا طریقہ نکاح کی شکل و صورت میں ہمیں دیا گیا، اور منگنی سے نسبت سے لے کر سارے معاملہ نکاح کے حوالے سے، حق مہر ہو، میاں بیوی کے حقوق ہوں یا اس کے اندر ولیمہ ہو، سارے مسائل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ تو اب وہ عمل جس سے معاملہ نہ چل رہا ہو، اتحاد و اتفاق قائم نہ رہ سکے، ہم آہنگی نہ رہ سکے، پھر جدا ہونا ہے تو وہ بھی اللہ رسول کے طریقے پر کے مطابق ہونا ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق علیحدگی کرنا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جو ہے ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ، سارے معاملات سنجیدگی والے آپ نے آزما لیے جو گزشتہ جمعہ میں نے بتلائے تھے، اب آخری حل رہ جاتا ہے طلاق۔ طلاق دینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس وجہ سے دو خاندانوں میں بغض، نفرت، قطع رحمی اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ طلاق کے عمل کو اپنانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ گھرانہ ٹوٹ جائے گا، ایسا ٹوٹے گا کبھی مل نہیں پائے گا۔ جیتے جی ماں باپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، بچے دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے، بچوں کی تعلیم پر، ان کی نشو و نما پر اور ان کی صحت پر، ان کی تربیت پر کس قدر بگاڑ پیدا ہوگا اس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں کہ بچے چیخے مار مار کر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن فیصلہ دینے والے عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں، لیکن علیحدگی ہو جاتی ہے، بچے رڑ جاتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر باپ کے پاس بچے جاتے ہیں تو باپ ماں سے ان کو دور کر دیتا ہے، ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ماں کے پاس بچے جاتے ہیں تو ماں باپ کو نہیں ملنے دیتی، گویا کہ دونوں ہی افراد و تفریق کا شکار ہیں، دونوں ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کا بچاروں کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو لاواس بنا دیتے ہیں، باپ کی محبت سے، ماں کی محبت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے طلاق دینے سے پہلے دیکھنے والی ہے۔
معمولی باتوں پر تحش میں آ کر یک بار ہی سارے تین چلا دینا، طلاق طلاق طلاق۔ یہ کلمہ کہہ کر دو خاندانوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، بچی والوں کی طرف لڑکے والوں کی طرف۔ اور کئی لوگ تو اپنی بیویوں کو کھلونا سمجھ کر نہایت ہی آسانی کے ساتھ طلاق کا پروانہ بیٹھے بیٹھے ہی جاری کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، حالانکہ طلاق سے ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یہ تو آخری آپشن ہے۔ لیکن معقول جب تک کوئی بات گزر نہ ہو اس وقت تک اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی صورت باقی رہتی ہی نہیں اکٹھا رہنے کی تو پھر آخری حد طلاق ہے۔ بعض لوگ مذاق میں طلاق کہہ دیتے ہیں، حالانکہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مذاق کا حکم بھی سنجیدہ سمجھا گیا ہے۔ بہانے سے میں تو ویسے دباؤ کے لیے کہا تھا، میں تو ویسے کہا تھا، میں نے تو ایسے کہا تھا، نہیں، طلاق مذاق میں کہیں، ارادہ تک کہیں، صبح کہیں یا شام کہیں، جیسے بھی کہیں گے یہ عمل واقع ہو کر رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان میں مذاق بھی ایسے ہی ہے جیسے سنجیدگی ہوتی ہے۔ لہذا اس کو مذاق، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا جو شخص طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو تو اسے اس کے بعد آنے والے جو نتائج ہیں جن کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کی طرف جو ہے انتہائی غور و فکر، اور اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں سے، اہل علم کی طرف رجوع کر کے مشورہ لینا چاہیے۔ عاملوں کی طرف یا وکیلوں کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے مسئلے کو الجھا دیں گے۔ عامل تو کہیں گے کہ تیرے اوپر تیرے شوہر نے جادو کر رکھا ہے، تویز ڈال رکھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ کسی اور طرف نسبت اپنا مائل ہو چکا ہے وغیرہ، ایسے بے شمار کیس ہیں۔ اور ایسی وکیلوں کے حلقہ احباب میں بھی ایسے اس کیس کو ایک ذریعہ آمدن، ذریعہ کمائی، روزگاری کا ذریعہ سمجھ کر اس کو لے کر جو ہے بڑی جلدی سے اس رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے، رہنگی کروا دی جاتی ہے۔ لہذا اس عمل کو اپنانے سے پہلے جو ہے سنجیدہ لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ جو اس مسئلے سے واقفیت رکھتے ہیں ان سے ضرور مشورہ لینا چاہیے، اس کے بعد اس پر عمل پیدا ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تو پہلی بات تھی، طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ دوسری بات جو ہے حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ شریعت کے اندر بیان کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے رکوع اور آیات ایسی ہیں جو اسی مسئلے کو ڈسکس کر رہی ہیں، عورتوں اور مردوں کے مسائل، عائلی معاملات جو ہیں، گھروں کے معاملات۔ تو بہرحال میں بڑی ہی کوشش کروں گا کہ یہ چند منٹوں میں اس مسئلے کو سمجھاؤں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحیح چناؤ کے ساتھ سمجھانے کی توفیق بھی بخشے۔ خدا نخواستہ نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی کسی کی دل آزاری بھی ہو تو اس سے پہلے سے جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت ہے، مذاق نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں، جب اس کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے طلاق دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا، اس فعل کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، مسئلہ پوچھنے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ ہم تو عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، عاملوں کا رخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے رخ کس طرف کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر موجود تھے ان کی طرف، تو لہذا اہل علم کی طرف آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا گا کہ میرے بیٹے نے حالت حیض میں طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعھا ثم لیطلقھا طاہرا و حاملا، اے عمر اسے حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے طہر یا حالت حمل میں طلاق دے، پاکیزگی کی حالت میں طلاق دے
یہ حمل کی حالت میں طلاق دے، اس سے رجوع کرنا، یعنی معاملہ اپنا سلجھا لے، صلح صفائی کرنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر وہ دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن گنہگار ٹھہرے گا، سخت ترین گناہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تو آپ اس حد کو پامال کر رہے ہیں، اس کی سزا تو آپ کو بھگتنا پڑے گی، اس کا عمل تو واقع ہو جائے گا، لیکن آپ اس فعل کو اچھا نہیں جانا بلکہ حرام ہو جائے اسے۔ لہذا جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا وہ ایام حیض کے ایام میں ہو، اس کی بیوی تو اس کے پاک ہونے کا انتظار کرے، طہر کی حالت انتظار کرے، اور جب وہ پاک ہو جائے، ایام حیض پیریڈ اس کا ختم ہو جائے، تو اس کے بعد ازدواجی تعلقات مباشرت کیے بغیر جو ہے طہر کی حالت میں طلاق دینا، ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر طہر کی حالت میں طلاق دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جس طہر میں خاوند نے صحبت کر لی اور ابھی حمل کا پتہ بھی نہیں چلا ہے، اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے۔ حالت طہر میں طلاق دی لیکن حمل ابھی تک واضح نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوا، تو اس حالت میں طلاق دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر وہ دے دے گا تو واقع ہو جائے گی۔ اسی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے پڑھی ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب دوبارہ اس کو حیض آئے تو ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر طہر کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گی، اور یہی وہ عدت ہے جس کا عورتوں کو طلاق دیتے وقت لحاظ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حیض کی حالت میں بھی نہیں دینا، جس طہر میں ازدواجی تعلقات قائم کی اس میں بھی طلاق دینے سے بچنا ہے، اگر دے دیتے ہیں تو واقع ہو جائے گی۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں طلاق دینا طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ نمبر 3، طلاق رجعی دینے کے بعد بیوی کو گھر سے نکالنا حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کو جب طلاق دی جاتی ہے اسے گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے، بلکہ دے کر نکالا جاتا ہے، رسوا کر کے نکالا جاتا ہے، اس کی عزت و آبرو کا جنازہ پڑھ کر نکالا جاتا ہے کہ دوبارہ اس گھر میں دوبارہ پڑھنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ یہ شریعت نہیں ہے، وہ تمہاری لونڈی نہیں ہے، وہ تمہاری پاؤں کے جوتے نہیں ہیں جس کو آپ جوتے سمجھتی، نوکر نہیں ہے، تمہاری عزت و آبرو کی محافظ تھی، وہ تمہارے بچوں کی وہ ماں ہے، یا اس کی رخصت بھی قرآن کہہ رہا ہے سورۃ طلاق کی پہلی آیت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی، مومنوں کو حکم دے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے آغاز میں انہیں طلاق دو، یعنی پاک ہوتے ہی، اور عدت کا حساب رکھو یا شمار کرو پاکیزگی کے عدت کے دنوں کو، اور اللہ جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرتے رہو، اور تم انہیں گھروں سے مت نکالو، اور تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالے، نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد گھر سے نکالے، نہ وہ خود کہے کہ تم نے مجھے طلاق دینے کے حال میں جا رہی۔ کیا قربان جائے اللہ کے احکامات، کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ ہاں، اس صورت میں کہ اگر وہ خدا نخواستہ واضح اور کھلی بے حیائی کے ارتکاب کرتی ہیں تو پھر انہیں گھر سے رخصت کر سکتے ہو۔ گھر میں روکنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ گھر میں عورت رہے گی، مرد نہیں نکالے گا، یا نکالتا ہے تو کہے میرا گھر میں جانے نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اکٹھے رہیں گے تو ممکن ہے کہ دونوں کے درمیان میں فہم و تفہیم والا معاملہ اللہ پیدا کر دے، یہ جوڑا یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، کہیں اللہ کی حکمت کیسا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں، دوبارہ پلٹ کر کے دیکھنا ہے۔ بچے بھی انہیں اپنی عزت کو بھی پامال کیا اور گھر والی کی عزت کو بھی تباہ و برباد کیا۔ قرآن پاک اسلوب کی طرف آئیے، اللہ اکبر،
اور ساتھ کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ خیال کرنا کہ اللہ کی حد ہے، یہاں بات نہیں ہے، یہ میری مولوی صاحب کی بات، وکیل جان کی بات نہیں ہے، یہ اس خالق کائنات کا حکم ہے جس نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ نکاح اللہ کے کلمے پر، اس کے حکم پر ہوتا ہے، اور علیحدگی بھی کرنا ہے تو پھر اللہ کی حد کو پامال نہیں کرنا، کسی کو کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنا ہے، دونوں فریقین کو حکم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو بھی زیادتی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حد کو پامال کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے اللہ کی حد کو پامال کیا، تجاوز کیا، پھر وہ عزت و آبرو کی زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ فیملیوں میں، خاندانوں میں، علاقائی سطح پر وہ اپنی عزت و آبرو کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں، بچے رڑ جاتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ خدا را اس عمل سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح والا معاملہ پیدا فرما دے۔ اور واتقوا اللہ ربکم کہا، اللہ اپنے رب سے ڈر کر یہ فیصلہ کرنا۔ اللہ، یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عدت کے آغاز میں، یعنی جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس طہر میں جمع کرنے سے پہلے طلاق دینے اور عدت کا حساب رکھنے کا حکم دیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی۔ اگر عورت عقد ثانی کرنا چاہے تو اسے پتہ ہو کہ وہ کب آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر شوہر جو ہے رجوع کرنا چاہے تو اسے معلوم ہو کہ میں نے کب طلاق دی تھی اور عدت کے اندر میں رجوع کر سکتا ہوں، اس کی علیحدہ سے مسائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طلاق کے بعد مرد کے پاس حق رجوع باقی رہتا ہے۔ پہلی طلاق دی، حق رجوع اس کا باقی ہے۔ عدت کے اندر، حیض کے اندر وہ اپنی بیوی سے مصالحت، صلح صفائی معاملہ سلجھا سکتا ہے، کوئی اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ میاں بیوی جھگڑے، طلاق ہوئی، رجوع کر لیا۔ اگر بالفرض عدت گزر گئی ہے، حیض مکمل ہو گیا، قمری مہینہ گزر گیا ہے، پھر بھی مل سکتے ہیں۔ کیسے؟ پھر تجدید نکاح کے ساتھ رجی طلاق، عدت میں ملیں گے، دوبارہ کٹ ہوگا، بغیر کسی کفارے کے مل سکتے ہیں۔ استغفار کریں، معافی مانگیں، اپنے غلطی کو غلطی تسلیم کریں۔ اگر عدت گزر گئی تو پھر تجدید نکاح، نیا حکم ہے، نیا خطبہ مسلمہ، اس رنگ میں، اس شکل میں دوبارہ یہ جوڑا آباد ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رجوع بھی نہیں کیا اور عدت گزر چکی ہے، اب وہ شوہر جو ہے دوسری طلاق دے گا طہر کی حالت میں، طہر کی حالت، پاکیزگی کی حالت میں دوسری طلاق دینے کے بعد اب اس کے بعد پھر موقع ہے کہ یہ رجوع کر لے۔ عدت کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو جائز، بغیر کسی کفارے کے۔ اگر نہیں، عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ یہ جوڑا مل سکتا ہے۔ نہ رجوع کیا، عدت گزر گئی اور معاملہ نہیں سلجھا ہے، اب یہ تیسری طلاق دے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتی ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ رجی طلاقیں صرف دو ہیں، یعنی دو طلاقوں کی عدتوں میں رجوع، افہام و تفہیم عدتوں کے اندر بھی جائز ہے، عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کی شکل میں بھی جائز ہے، لیکن جب تیسری طلاق واقع ہو جائے گی تو پھر یہ آپشن نہیں رہے گی، پھر دونوں میاں بیوی کے درمیان پکی جدائی ہوگی، پھر حلال طریقے سے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اکٹھی تین طلاق دینا بھی حرام ہے، ایک ہی مجلس میں اکٹھی تین طلاق دے دینا حرام ہے۔
حضرت محمود بن نوید رضی اللہ تعالیٰ میں بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو کے متعلق بتلایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میری موجودگی میں ہی کتاب اللہ کو تم نے کھلونا بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا ہے؟ یہ تو اللہ کی حدود اس کے ساتھ مذاق ہے، کھلونا بنا لیا تم نے اللہ کی حد کو جو اللہ نے حدود متعین کی۔ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں، جب ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو یہ افسنے ختم ہو جاتی ہیں رجوع والی، لیکن اکٹھی 3 طلاق کی سلاسل اس کو کہتے ہیں کہ دے دیتی ہیں تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، پھر آگے وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ کون سی طلاق ہوگی، 3 ہوں گی یا 1 ہوگی، وہ زیادہ مسئلہ ہے، لیکن طلاق بہرحال ایک تو لازماً ہو جائے گی۔ لیکن اس پوزیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سخت ناراض ہوئے اور 3 طلاقوں کو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل قرار دیا اور بیعقوں کے 3 طلاقوں کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً یہی چل رہا ہے، نہ وکیل حضرات کو علم، وہ بھی وہ لکھنے والے جو لکھتے ہیں کیا آسام پیپر پہ طلاق 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 طلاق، یار اللہ کی حد بھی کوئی چیز ہے، دین میں کوئی چیز ہے، اس کو کیوں مذاق سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا؟ جو اللہ نے تمہیں اختیار ہی نہیں دیا ہے آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کوئی سمجھانے والا نہیں۔ یہ مصالحاتی یونٹ، یہ کونسلیں جو ہے اللہ کی قسم ناراض نہیں ہونا، یہ خود گھروں کی بربادی کا باعث بھی بن گیا۔ انصاف کے اوپر اگر فیصلے کریں تو بے شمار ہزاروں نہیں لاکھوں گھر جو ہے وہ آباد رہ سکتے ہیں، ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، 3 طلاقیں ہوگی یہ اکٹھی ہیں، لہذا اس کے بارے ایک عمل ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن اس کو حرامہ کہنا چاہیے، حلالے کی چنہ وہ علیحدہ ایک ٹاپک اگر جمع ہے زیادہ۔ تو طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے وہ ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے حساب سے چھوڑ دینا ہے۔ پہلی طلاق حالت طہر میں دی، عدت میں رجوع کریں، نہیں رجوع ہوا تو تجدید نکاح کی شکل میں معاملہ اپنا سدھارے، نہیں ہوا دوسری طلاق طہر کی حالت میں دے، پورا ماہ انتظار کرے، پورا حیض تب اصل میں یہ مہینوں کی جو تعین 90 دن یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں عورت کا پیریڈ مختلف ہوتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ یہ ماہانہ جو منتھلی جو معاملات ہوتے ہیں تو ہر ایک یہ مختلف ہوتا ہے۔ اصل میں اس کو سلاسل اور قروء قرآن پاک میں 3 حیض کہا ہے، 3 ماہ نہیں کہا، تو یہ آگے پیچھے بھی دنوں کا متعدد ہو سکتا ہے۔ اللہ، لیکن 2 طلاقیں رہی ہیں جو صلح اور اپنا اکٹھا رہنے کی ان کے اندر آپشن ہوتی ہے، یقیناً اس سے ہمیں فیض یاب ہونا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یک بات 3 طلاقوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کی چاہیے مذاق ہے، یہ گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس کے پاس جو ہے آخری طلاق ہے تیسری طلاق جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے دینے کے بعد رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ، علیحدہ طلاقیں دینے میں اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر خاوند نے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں طلاق دے دی ہے، غور و فکر کیے بغیر، مشورہ کیے بغیر دے دی ہے، تو اس سے کم از کم سوچنے کا سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یک بار اگر ہم ان کو تینوں کو واقع کر دیں تو پھر تو وہ بے شمار گھر ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے گھروں کے مسائل بھی ایسی ہیں۔ بیعت کا وقت جو ہے دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنا، اس کے بارے میں بھی بہت ہی اہم گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سال عہد کے دور میں اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پورے دور خلافت میں 2 سال کا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عہد خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق وہ فرماتے ہیں 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا۔ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی اچھا زمانہ ہو سکتا ہے؟ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 طلاقوں کو ایک حل
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ابتدائی 2 سالوں میں وہ بھی اسی قانون پر عمل پیرا رہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کافی لمبی بات ہو جائے گی کہ جب لوگوں نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا، طلاقیں بڑھتی چلی گئیں، معاملہ بگڑتا چلا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس مسئلے میں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بطور سزا کے تعزیری طور پر 3 طلاقوں کو واقع کر دیں. طلاق ثلاثہ کو مکمل طور پر 3 طلاق ہی مان لیں. تعزیری یہ حکومت جو اسلامی حکومت کا جو خلیفہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے لحاظ سے اجتہادی مسئلہ اس کو کہہ رہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی کنٹرول نہیں ہوا اس عمل پر، تو پھر آپ نے فرمایا فرو امضیناہ علیہم کہ ہم نے تو لوگوں کو مہلت دی تھی لیکن لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم وہی پہلے والا قانون جو ہے جو چلا آ رہا تھا عہد رسالت سے 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کریں گے. آج انڈیا میں تو پہلے سے ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی کافی دیر کے بعد یہ قانون جو ہے چند دن پہلے یہ پاس ہوا کہ ان کو 90 دن کی انہوں نے مہلت متعین کر دی وغیرہ وغیرہ. آپ جانتے ہیں قانون دان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا انہوں نے بھی یہ مانا کہ یہ غلط بات ہے. 3 طلاق ثلاثہ کو اگر 3 ہی شمار کر لیا جائے تو بہت ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوں گے، گھرانے تباہ و برباد ہوں گے، بچے یتیم ہوں گے وغیرہ وغیرہ. کیوں نہ ہو کہ وہی طریقہ کار جو ہے اسی کو اپنایا جائے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مذہب یہی ہے، 3 طلاقوں میں ایک شمار کرنا چاہیے. جن کے ہم بہت زیادہ محب بھی ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام نعرے بھی لگاتے ہیں اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے کو اپنا بہت کچھ جو مروجہ ہے غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں جو نہیں رکھنا چاہیے. تو ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جائے گا مجلس میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان تمام صحابہ کا تابعین تبع تابعین تمام کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو کیا کرنا ہے، ایک شمار کرنا ہے. اسی طرح ہندوستان میں اسلامک ریسرچ جو ہے انسٹیٹیوٹ احمد آباد کے زیر خدمت 1973 میں ایک سیمینار ہوا جس میں مختلف مقابل فکر کے لوگوں نے 7 افراد تھے، 5 ایک فرقے کے تھے، 2 ایک فرقے کے تھے. ان میں ایک مجلس سیمینار ہوا طلاق کے حوالے سے. ایک کے علاوہ 6 لوگوں نے 6 علماء نے اس پہ مقالہ جات لکھے اور 6 کے 6 علماء نے انڈیا میں موقف وہ اختیار کیا جو قرآن و سنت والا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قانون نافذ تھا، جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھا، جناب ابتدائی دور میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکمل حکومت کے میں وہی دور تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا. اور یہی موقف جو ہے اہل الحدیث کا ہے اور اسی پر جو ہے بے شمار وہ لوگ جو فتویٰ اوروں کے لیے تو اور دیتے ہیں، جب اپنی فہمیوں کے مسئلے مسائل آتے ہیں تو پھر اہل حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس میں کوئی کباہت والی بات بھی نہیں، جو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کو سمجھ کے اللہ دے دے. تو بہرحال یہ تھی چند باتیں طلاق کے حوالے سے جو میں نے کوشش کی سمجھانے کی. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ بعد کی ندامت، بعد کی پریشانی سے بچا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نچاکی سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے، دشمنیوں سے، قطع رحمی سے بچا جائے اور امن و سلامتی والی فضا پیدا کی جائے. اللہ سے دعا ہے جو سنا سنا اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ چند ایک باتیں ہیں. طلاق جو ہے دینے کا مصنون طریقہ بھی آپ نے سمجھا اور عدت کی جو ہے حکمتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کا موقع، صلح رجوع کا دروازہ کھلتا ہے،
خاندان جو ہے ٹوٹنے سے بچتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عدت میں رجوع ممکن ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ طلاق دینے میں مقصد صلح اور اصلاح ہے۔ اگر شوہر اصلاح میں عدت میں رجوع کرے گا، یقین اس کا حق ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں دینے پر ناراض ہوئے اور آپ نے جو ہے اسے حرام قرار دیا، اور شریعت کے مزاج سے بھی یہ بات خلاف ہے۔ تینوں طلاقیں جو ہیں سمجھنے میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں ایسے لوگ اس طرح کا فعل کرتے ہیں۔ وقتی غصہ جو ہے غصے کے طور پر جذبات قابو میں نہیں رہتے، جب طلاق دیتے ہیں وقتی طور پر، لیکن دائمی نقصان ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے نقصانات اٹھا رہتے ہیں۔ بچوں اور خاندانوں کی تباہی بربادی ہوتی ہے اس عمل سے۔ حدیث میں لا تغضب، غصہ سے بچیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، اور طلاق کو کھیل نہ بنائیں بلکہ شریعت کے مطابق طریقہ کار اختیار کریں۔ فیصلے سے پہلے علماء کی طرف، اہل علم کی طرف رجوع کریں اور مسئلے کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک ہی مہینے میں تینوں طلاقیں دی، آج طلاق دی، شام کو رجوع کر دیا، 2-4 دن بعد پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر دیا، ہفتے بعد پھر طلاق دی، پھر رجوع کر دی۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ طلاقیں تینوں اس صورت میں واقع ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ہوتی، ہو جائیں گی، لیکن نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو حیض آتے ہیں، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، بوڑھی خواتین، ایسی عورت کی عدت 3 قمری مہینے ہے، اللہ نے متعین فرمائی۔ اگر عورت حاملہ ہے، بچہ پیدا کرنے والی ہے، حاملہ ہے، تو اس کو طلاق خدا نخواستہ ہو جاتی ہے، وہ اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ چند گھنٹوں بعد بچہ پیدا ہو، یہ چند ماہ بعد، یہ چند دنوں بعد جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ مکمل آزاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، یہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ سلاسل قروء کا مطلب 3 حیض ہیں، اور 3 معنی 3 قروء، 3 حیض قرار دیا گیا ہے۔ طلاقوں کی تعداد، یہ بڑھتی ہی صورتحال جو ہیں ہمارے گھروں کو جو ہے بہت زیادہ جدائی کی طرف، علیحدگی کی طرف یہ عمل جا رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات کو سلجھانے سے پہلے، طلاق دینے سے پہلے سلجھانے کی بھرپور کوشش کریں اور اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم سب کو خوب جو ہے واقف ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ جس طرح دیگر مسائل سے ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عائلی معاملات، نجی معاملات، نکاح کے حوالوں سے، گھر کیسے آباد ہوتے ہیں، کیسے ویران ہوتے ہیں، کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں، ان سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ 2025 کا سال جو آخری مراحل میں ہے، چند دنوں کے بعد ختم ہونے والا ہے، اس میں کیا کھویا، کیا پایا ہم نے، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پوری دنیا کا جو اس طرح حساب و کتاب کے معاملات ہیں وہ اسی سال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے صرف اسلامی لحاظ سے بھی ہم نے اس سال میں کیا کمایا، کیا خیر حاصل کی، اور کیا ہم نے لوگوں کو دکھ اور غم دیے، ہماری ہاتھوں زبانوں سے لوگوں کو کیا نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے سکھ مذہب کے پیروکاروں کو ریلیف دیا گیا ہے، کس چیز کا، کہ وہ ہیلمٹ پگڑی کی وجہ سے نہیں پہن سکتے، ان کو سہولت دی گئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کی پگڑی جو ہے یا ٹوپی ہے وہ کاغذ کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں؟ یہ سکھ برادری جو ٹوپی اور اپنا کیا نام پگڑی پہنتے ہیں وہ تانبے کی ہے، یہ لوہے کی ہے، چاندی کی ہے، انہیں رخصت ہے، مسلمانوں کو رخصت نہیں۔ یہ متضاد فیصلہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے مسلمت کے حوالے سے بار بار اشتہار چل رہے ہیں، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ قاتل گیم ہے، اس کی ہر مسلمان کو بحیثیت دے کے مسلمان اور پاکستانی شہری کی مذمت کرنا چاہیے۔ یہ فعل قاتل خیل ہے، اس سے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، قوم کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی طرف سے قبضہ مافیا کے حوالے سے پچھلے دنوں کافی یہ کیس چلا اور چل بھی رہا ہے، تقریباً پھر عدالتیں درمیان میں آ گئیں۔ بظاہر یہ عمل یقیناً بہت اچھا تھا، بہت سی قوم نے، اہل پنجاب نے اس کو پسند بھی کیا، اور کچھ لوگوں کو فیصلے انصاف ملے بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے ممبر و محراب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم پیغام دیتے ہیں عدالتوں کو اور اہل انصاف طبقے کو، عدل و انصاف ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ عدل و انصاف ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ جب فیصلوں میں غیر ضروری تاخیر ہوگی تو مظلوم کی فریاد کمزور پڑ جاتی ہے اور ظالم کو حوصلہ ملتا ہے، یہی تاخیر
حکومت وقت کو غیر معمولی اقدامات پر مجبور کرتی ہے۔ جب عدالتیں فیصلے ہی نہیں دیتی، بندے مر جاتے ہیں پھر فیصلے آتے ہیں، سارا سال لوٹا جاتا ہے انہوں نے عدالتوں میں، جو جمع پونجی وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بھی فیصلے نہیں آتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر عدالتیں بڑھ کر فیصلے کریں تو یہ حکومت کو یہ اقدامات کیوں اٹھانے کی ضرورت پیش ہے؟ اس طرف ہم عدالتیں ابھی تک بھی نہیں توجہ دے رہی ہیں، بآواز اٹھا رہی ہیں، یہ مداخلت یہ عملی طور پر زیرو ہے۔ اسی طرح جو ہے عدالتیں اگر بروقت مؤثر اور فیصلہ کن انصاف فراہم کرتی ہیں تو نہ کسی خصوصی قانون کی حاجت رہے گی اور نہ ہی عدالتی دائرہ کار میں اختیارات پر سوال اٹھیں گے۔ بروقت فیصلے ہوں گے تو کوئی اس بات پہ بھی اپنا نہیں کہے گا کہ میں عدالتی اختیارات میں جو ہے میں اپنا جو ہے رول ادا کروں، نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ یہ اس وقت ہے جب ہم انصاف کو ڈیلے کرتے ہیں۔ انصاف میں سرعت ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، عدلیہ کی مختاری خود مختاری کی حفاظت ہے، جلدی فیصلہ کرنا خود مختاری کی حفاظت ہے۔ تاخیر سے ملنے والا انصاف نہیں رہتا، اور انصاف کے ہر وقت فراہمی عدلیہ کی ضمانت ہے کامیابی کی کہ وقت پر وہ اپنی قوم کو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر کے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنایا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی اہم باتیں تھیں جو کرنے والی تو 5 منٹ پر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔